جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ پورے عالم کے نبی ہیں، پورے عالم کے لیے پیغمبر ہیں، آپ کی نبوت پورے عالم کے لیے ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ پیغمبر کی امت کے علماء کو پیغمبر کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ دیگر امتوں کے پیغمبر اور امتوں کے علماء کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے جانشین ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، دنیا کی وراثتوں کی طرح انبیاء کی وراثت دراہیم اور دنانیر کے اندر نہیں چلتی، کوٹھی اور بنگلوں کے اندر نہیں چلتی، روپے اور جائیداد کے اندر نہیں چلتی۔ کس چیز میں یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں یہ علماء انبیاء کے وارث ان دنیاوی چیزوں میں نہیں ہیں۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، نبی کو اللہ نے جو دین کا علم دیا ہے، نبی کو اللہ نے جو شریعت کا علم دیا ہے، نبی کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو احکامات اور پیغامات دیے ہیں، ان احکامات اور پیغامات کے اندر، اس علم کے اندر، اس شریعت کے اندر یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب ان علماء پر یہ اعتماد کر لیا گیا ہے کہ سچے علماء، اہل حق علماء پیغمبر علیہ السلام کے علوم کے وارث ہیں، جانشین ہیں، تو اللہ کی قدرت کا، لیکن اب انسانیت کی تعداد اتنی ہے کہ آج سے پہلے دنیا کے اندر کبھی انسانیت کی تعداد اتنی نہیں رہی ہے۔ پھر آپ پر یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اب تو ضرورت اور زیادہ تھی انبیاء علیہم السلام کی۔ اتنے بڑے بڑے شہر، دلی جیسا شہر، بنگلور جیسا شہر، جن کی اتنی بڑی بڑی آبادی، ان میں تو کہیں کہیں پیغمبر ہونے چاہیے تھے، کہیں کہیں نبی ہونے چاہیے تھے۔ اب انسانیت کی تعداد اتنی بڑی، انسانیت کو ضرورت ہے ہدایت کی، انسانیت کو ضرورت ہے اللہ کے پیغامات کو اور اللہ کے احکامات کو جاننے کی، ان کے مطابق چلنے کی، زندگی گزارنے کی۔ اب یہ سلسلہ ختم، ایسا کیوں؟ بڑا عجیب جواب دیا ہے علماء کرام نے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ پورے عالم کے نبی ہیں، پورے عالم کے لیے پیغمبر ہیں، آپ کی نبوت پورے عالم کے لیے ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ پیغمبر کی امت کے علماء کو پیغمبر کا
حاصل نہیں ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے جانشین ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، دنیا کی وراثتوں کی طرح انبیاء کی وراثت دراہم اور دنانیر کے اندر نہیں چلتی۔ کم و بیش تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر قوموں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی پیغمبر کو اور کسی بھی نبی کو پورے عالم کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، پورے عالم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ خصوصیت اور یہ امتیاز اور یہ انفرادی شان اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا، لیکن پیغمبر علیہ السلام پر اب سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسانیت کی تعداد کم تھی تو ایک زمانے میں ایک سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو بھی مبعوث کیا گیا ہے، لیکن اب انسانیت کی تعداد اتنی ہے کہ آج سے پہلے دنیا کے اندر کبھی انسانیت کی تعداد اتنی نہیں رہی ہے۔ پھر آپ پر یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اب تو ضرورت اور زیادہ تھی انبیاء علیہ السلام کی۔ اتنے بڑے بڑے شہر، دلی جیسا شہر، بنگلور جیسا شہر،